بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے سردیوں کی خوشگوار صبحیں اور شام میں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ 1K سبسکرائبرز مکمل کرنے میں آپ کا بھرپور ساتھ ہے۔ میرے چینل پر خوش آمدید، اور میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ اس پر میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گی جس میں کہ 1K سبسکرائبرز مکمل ہونے کی خوشی میں میرا یہ سفر کیسا رہا، اور واچ آورز کے حوالے سے بھی آپ سے کچھ بات کروں گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میری ویڈیو مکمل دیکھا کریں، شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھا کریں۔ ان لیکچرز میں آپ کے لیے بہت خاص اور اہم باتیں بھی ہوتی ہیں جو امتحانی نقطہ نگاہ سے بھی بہت زیادہ ضروری ہیں۔ میں نے یوٹیوب پہ اکثر دیکھا ہے کہ پرینکس کے چینل، ہنسی مذاق کے چینل، کوکنگ کے چینلز، اور اس کے علاوہ میک اپ کے چینلز، اور یہ بہت زیادہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن لیکچرشپ کے حوالے سے جو چینلز ہیں ان پہ چونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ توجہ نہیں کرتے، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ ویڈیوز بھی مکمل دیکھا کریں، ضرور دیکھا کریں۔ اس میں آپ کے لیے بہت سے فائدے کی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو پیپر میں بہت مدد دیں گی۔ ہمارا آج کا موضوع یہ بھی ایک اسٹوڈنٹ کی فرمائش پر ہی ہے، مکالمہ نگاری کے حوالے سے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے انٹرنیٹ کے فوائد و نقصانات۔ چلیے شروع کرتے ہیں یہ مکالمہ۔ اس مکالمے میں میں نے علیحدہ علیحدہ سے نام مینشن نہیں کیے، سچویشن نہیں دی۔ یہ اب آپ کے کرنے کا کام ہے، یہ آپ اسٹوڈنٹس کا کام ہے کہ آپ اس چیز کو خود بھی مینیج کریں، کیونکہ بہت سارے مکالمے میں نے آپ کو دیے ہیں، لکھوائے ہیں، اور اس میں بتایا ہے، مکالمہ نگاری کا طریقہ بھی بتایا ہے، سادہ اور چھوٹے جملوں میں بات چیت ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ سچویشن کوئی صورتحال شروع میں ایک بریکٹ میں دے دیں تو اچھا ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو مواد دوں گی اور آپ اس کے مکالمے بنا کر لکھیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی بھی چلوں کہ آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، عنوان تو آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کے، موبائل فون یا ٹیلی ویژن کے نہیں، انٹرنیٹ کے فوائد و نقصانات پر ہے۔ اور عموماً جتنی بھی کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں اردو کے حوالے سے، اس میں یہ موضوع نہیں ہے انٹرنیٹ کے فوائد و نقصانات کے حوالے سے۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس میں موجود مواد سے فائدہ اٹھائیے۔ دو دوستوں کے درمیان ملاقات کروائیں، کوئی بھی صورتحال آپ پیش کر دیں، بریکٹ میں لکھ دیں گے ایک ڈیڑھ لائن میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نام بھی آپ کچھ رکھ دیں، حماد رکھ دیں، شافع رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ دو دوستوں کا مکالمہ شروع کروا دیں، اور ایک دوست جو ہے وہ یہی بات کرے گا۔ پہلا مکالمہ جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ حماد، آج کے ترقی یافتہ دور میں انٹرنیٹ کا استعمال کافی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اتنی ہی لائن آپ لوگ لکھیں گے ایک مکالمے میں، پھر آپ شافع لکھیں اور پھر اس کا ڈائلاگ لکھ دیں۔ واقعی حماد، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، دفاتر ہوں یا گھر ہوں، لکھنا ہے اپنے نون گنا ڈالنا، دفاتر ہوں یا گھر، اسکول، کالج، ہر جگہ انٹرنیٹ کے استعمال کے بغیر کوئی بھی کام انجام نہیں دیا جا رہا۔ انجام ہی لکھنا ہے، سر انجام مت لکھیے گا، اردو کے حوالے سے یہ غلط بات ہے سر انجام ہونا، ٹھیک ہے۔ انجام لکھنا ہے بس آپ نے۔ اس کے بعد اب میں اسپیشلی جو دو کردار شامل کیے ہیں ہم نے، ان کے نام نہیں بولوں گی، اور ایک ایک کر کے ڈائلاگ آپ کو لکھواتی جاتی ہوں، آپ نام خود مینشن کر لیجئے گا۔ واقعی انٹرنیٹ موجودہ صدی کی سب سے حیرت انگیز اور مفید ایجاد ہے۔ انٹرنیٹ کو، یہ دوسرا ڈائلاگ ہوگا، معلومات، کاروباری ترقی اور تفریح کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ پھر اگلا ڈائلاگ آپ لکھتے ہیں، واقعی اس کے ذریعے تو زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بلکہ اٹھاتے بھی ہیں۔ یوں کرتے ہیں آپ، وہ بے شک یہاں پہ نہیں لکھا ہوا لیکن آپ نے لکھ دینا ہے۔ اب اس ایک سکرین پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں 4-5 لائنیں، اس کو ہم نے 2 یا 3 ڈائلاگز میں کنورٹ کر کے لکھ دینا ہے جی۔ اس کے بعد اگلا مکالمہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹرنیٹ ہماری ضرورت بن چکا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہاں تک ایک ڈائلاگ کریں۔ دوسرا بولے گا، ہمیں اس انٹرنیٹ جیسی سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہر شعبے میں ترقی کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح جملے کو تھوڑا بہت اپنے انداز سے جملے کی ساخت اور بناوٹ کو تبدیل کر لیجیے گا۔ پھر دوسرا بندہ بولے گا، جس طرح دیگر ایجادات کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی، اسی طرح انٹرنیٹ کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی۔
یہ ایک علیحدہ سے آپ لوگ مکالمہ بنا دیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آئے اس کا 2 حصوں میں کر کے 3 میں کر کے مکالمہ لکھتے جائیں۔ جی ہاں، انٹرنیٹ کے نقصان دیکھیں تو سب سے زیادہ تو انٹرنیٹ کو تخریبی کاموں میں کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان تخریبی کاموں کی وجہ سے اس کا استعمال عالمی بدنام شدہ جو تحریکیں ہیں یا ایجنسیاں ہیں، تحریکیں نہیں ایجنسیاں لکھیں گے آپ، عالمی بدنام ہو چکی ایجنسیاں سب سے آگے ہیں، یوں کر کے آپ اس کا جملہ بنا دیں۔ ایک شخص کا یہ ڈائلاگ ہوگا کیونکہ اس میں لائن ہی 2 استعمال ہوئی ہیں۔ تو آپ تخریبی کام کون سے ہوتے ہیں؟ غلط کام، خراب ہونے والے، جس سے کہ معاملات خراب ہوتے ہیں، معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، تو وہ تخریبی کام ہوتے ہیں، اور اس کا استعمال عالمی بدنام ایجنسیاں کرتی ہیں۔ دوسرا ڈائلاگ ہوگا، اور انٹرنیٹ کی مدد سے کسی بڑے ادارے کے بینک کا ریکارڈ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس رقم کو اپنے اکاؤنٹ میں منتقل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ تو ایک مکالمہ ہی آپ لکھیں گی، اتنی ہی لائن لکھیں گے آپ کے سامنے جتنا نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ مختصر ہی ہے، لیکن آپ کو پتہ کہ آن لائن بہت فراڈ ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ تو صرف بینک کا ریکارڈ ہے نا، کسی بڑے ادارے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دوسرے معنوں میں یہ بھی بیان کر سکتے ہیں، ایک تو بینک کا ذکر کریں، پھر یہ کہ مختلف پروگرام کے توسط سے یا ان کا نام لے کر بھی لوگوں سے رقم بٹوری جاتی ہے انٹرنیٹ پر، تو یہ بہت زیادہ کام ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ڈائلاگ ہوگا وہ علیحدہ سے آپ لوگ لکھیں گے کہ عام طور پر انٹرنیٹ کا استعمال جو ہے وہ معاشرے میں منفی رویوں اور غیر سماجی سرگرمیوں کا باعث بن رہا ہے۔ منفی رویے تو ہیں، لیکن غیر سماجی سرگرمیاں بھی اسی انٹرنیٹ کی وجہ سے ہے۔ شروع میں ہم نے صرف نقصانات ہی بیان کیے ہیں، اس کے بعد بتدریج آپ کو انٹرنیٹ کے فوائد سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اب اس کا بھی آپ ایک ڈائلاگ بنائیں گے۔ پھر دوسرا بندہ بولے گا، واقعی انٹرنیٹ سے تو خفیہ دستاویزات اور اہم راز دنیا میں کہیں بھی ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس ملک کا اس ملک میں، اس ملک کا ادھر، اور اس میں عموماً انٹرنیٹ کوئی بھی فیک آئی ڈی بنا کے کر دی جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تو یہ انٹرنیٹ کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اگلا مکالمہ آپ لکھیں، ہاں جی اس کے بہت سے نقصانات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کچھ نقصانات، لیکن ہم کر سکتے ہیں کہ ہاں اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھنے والا شخص بہت سست الوجود ہو جاتا ہے، اتنا آپ کر لیں، اتنا سست الوجود ہو جاتا ہے کہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن بات کو مختصر کرنا ہے تو پھر ایسے کر دیں، بہت سست الوجود ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک ہی ڈائلاگ آپ بنائیں گے۔ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہو، جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ بلا وجہ روزانہ کی بنیاد پر گھنٹوں اس میں ضائع کرتے رہتے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ کا ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور انٹرنیٹ کا الگورتھم ہی ایسا ہے کہ آپ اس میں کوئی چیز سرچ کرتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ آپ کو ایڈ کی صورت میں اور پیغامات کی صورت میں وہ سامنے لاتا رہتا ہے، اور بندہ یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی دیکھ لو، وہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، وقت ضائع ہوتا ہے، ایک نقصان۔ پھر دوسرا شخص بولے گا، یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے اخلاقی برائیاں جو جنم لے رہی ہیں اس کا بھی بہت زیادہ نقصان ہے۔ ایسے کر کے آپ ایک ڈائلاگ کر دیں، تو پھر دوسرے شخص کا ڈائلاگ بنا لیں، واقعی نئی نسل انٹرنیٹ کا اندھا دھند استعمال کر رہی ہے اور اس کے ذریعے مخرب الاخلاق معلومات بھی حاصل نہیں ہوتی جو نئی نسل کے اذہان پر منفی اثر ڈالتی ہیں۔ یہاں پہ نئی لکھا ہوتا ہے، آپ نئی کاٹ دیجیے گا۔ مخرب الاخلاق، اخلاق کو خراب کرنے والی معلومات حاصل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرے بندے کا ڈائلاگ آپ بنائیں گے۔ انٹرنیٹ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ سماجی زندگی تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ جملہ پورا کر لیں آپ، اوپر لکھا ہوا ہے بس۔ اور لوگوں میں میل جول کا رجحان بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے شخص کا آپ ڈائلاگ بنا دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا دل کرے تو ایک ہی کر دیں، دل کرے تو علیحدہ علیحدہ ڈائلاگ لکھ دیں۔ رجحان ہوتا ہے، رجحان مت لکھنا۔ اب آتے ہیں انٹرنیٹ کے فوائد کی طرف، کہ اگرچہ انٹرنیٹ کے بہت سے نقصانات ہیں، لیکن اگر ہم اس کے فائدے دیکھیں
تو وہ بھی اپنی جگہ اہم ہے۔ ایک شخص کا ڈائلاگ آپ پہلے یہ لکھ لیجئے گا، پھر دوسرے کا لکھنا۔ کسی زمانے میں کمپنیوں کو اپنی مصنوعات بین الاقوامی طور پر متعارف کرانے کے لیے کئی سال لگتے تھے۔ اب انٹرنیٹ کی وجہ سے نئی نئی مصنوعات فوراً بین الاقوامی منڈیوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں بات وہی ہے جو یہاں پہ ہے، لیکن تھوڑی سی تبدیلی ہو سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ پھر آپ دوسرے شخص کو لکھیں، واقعی یہ فائدہ تو بہت زیادہ ہے۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے پوری دنیا ایک انسان کی مٹھی میں آ گئی ہے۔ یہ ہمارے پاس ہماری مٹھی میں جو موبائل ہے نا، یہ پوری دنیا انسان کے لیے۔ یہاں تک ایک ڈائلاگ آپ رکھیے گا، پھر دوسرا ڈائلاگ بنا لیں۔ واقعی ایسا ہے، لیکن اگر انٹرنیٹ کا استعمال بہتر مقاصد اور تعمیری کاموں کے لیے ہو تو یہ اچھی بات ہے۔ یہاں تک ایک ڈائلاگ کریں۔ دوسرے بندے سے آپ کہلوائیں، انٹرنیٹ سے معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور اگر تعلیم میں یہ استعمال ہو تو انٹرنیٹ جائز اور مستحب ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ایسے کاموں کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پھر یہ ڈائلاگ بہت لمبا نہ ہو جائے تو آپ اس میں ہی یہ حوالہ نہیں دیں گے، آپ دوسرے شخص سے کہلوا لیجئے کہ ہمارے مولوی صاحب بتا رہے تھے، وہ بھی ایسی ہی آیت تھی جو کہ سورۃ المائدہ میں ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تو پھر آگے آپ ترجمہ بھی لکھ دیجیے گا، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو۔ تو یہ آپ دوسرے شخص کا ڈائلاگ بنا کر لکھ دینا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم غور کریں، یہاں پہ ضروری نہیں کہ آپ نے پاکستان کا ہی لکھنا ہے، آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ سے یہ فائدہ بہت اہم ہے کہ کسی ایک ملک میں اگر کوئی آپریشن ہو رہا ہے تو غیر ممالک میں موجود ماہر ڈاکٹر انٹرنیٹ سے رابطہ کر کے ضروری صلاح و مشورہ لے سکتے ہیں۔ اتنا ایک ڈائلاگ کر لیں، پھر دوسرے شخص کا ڈائلاگ بنائیں کہ واقعی اخبار میں نے پڑھا تھا کہ ترقی یافتہ ممالک میں مریض کی کیس ہسٹری انٹرنیٹ کے ذریعے بتا کر ماہر ڈاکٹروں کی خدمات سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں ان باتوں کو آپ دو ڈائلاگز میں کنورٹ کر دیں، ایک جواب دے رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو دوسرا اس کا ساتھ دے رہا ہے یا اس کی بات کی تائید کر رہا ہے، تو یہ آپ کا اچھا ایک ڈائلاگ بن جائے گا۔ اب یہ اتنے زیادہ جیسے نقصانات بہت زیادہ تھے، ویسے ہی اب فوائد بھی بہت زیادہ ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ موجودہ زمانے کی سب سے بڑی ایجاد ہے، اور انٹرنیٹ کی وجہ سے ہی انسان ترقی کرتا ہے، اور یہ معلومات کی فراہمی کے لیے ناگزیر ہے۔ ناگزیر کیا ہوتا ہے؟ ضروری۔ اور یہاں پہ اس بات کو بھی آپ دو ڈائلاگز بنا سکتے ہیں۔ کاروباری معاملات میں دیکھا جائے تو بھی انٹرنیٹ سے بہت فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ ایک شخص کا ڈائلاگ رکھیں، پھر دوسرے شخص کا ڈائلاگ بولیں کہ واقعی انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی شخص نہ صرف مال دیکھ سکتا ہے بلکہ وہ حسب ضرورت خرید کر منگوا بھی سکتا ہے۔ یہ دوسرے شخص کا ڈائلاگ بنا دیں۔ جی جناب، کاروبار اور ٹیکنالوجی کے ہر شعبے کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کی تعلیم میں بہت اہمیت اور افادیت ہے۔ ایک ڈائلاگ، پھر آپ دوسرے کا بتائیں کہ تعلیم کے حوالے سے دنیا کی مشہور یونیورسٹیاں آکسفورڈ اور ہارورڈ نے انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف کورسز کا اجرا کیا ہے، جس سے کہ بہت سے طلباء فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب آپ کا دل چاہے تو اسے ایک میں ہی رہنے دیں، اگر زیادہ طویل لگے تو دو میں کنورٹ کر دیں۔ انٹرنیٹ کا ایک بڑا فائدہ تو یہ بھی ہے کہ پہلے جو پیغامات دنوں، مہینوں، سالوں میں پہنچتے تھے، اب وہ ہوا کے دوش پر منٹوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ادھر سے اب یہاں تک ایک بندے کا ڈائلاگ رکھیں، پھر دوسرا کا آپ لکھ سکتے ہیں کہ واقعی ادھر سے بٹن دبائے اور ادھر میسیج اور ای میل دوسرے تک پہنچ بھی گئی، یوں کر کے دوسرا ڈائلاگ بنا لیں۔ پھر آپ اگلے بندے کا ڈائلاگ لکھیں گے، واقعی انٹرنیٹ پیغام رسانی کا، رسانی لکھنا ہے، پیغام رسائی کا، رسانی بھی ٹھیک ہے، پیغام رسائی کا جدید ترین اور تیز ترین ذریعہ ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، آپ کے خطوط، پیغامات اور تحاریر فوری طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہیں۔ ایک ڈائلاگ کر دیجیے گا اور پھر دوسرا کریں۔ جی جناب،
انٹرنیٹ کی وجہ سے ہی آپ گھر بیٹھ کر امریکہ یا برطانیہ کے کسی اخبار یا وہاں پر موجود کسی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گئی ان کے تعلیمی فوائد انٹرنیٹ کے۔ اب ہم ذرا اختتام کی طرف آ رہے ہیں، تو ایک ڈائلاگ یہ بنا دیجئے کہ 21ویں صدی کی یا موجودہ دور کی بہت بڑی ایجاد ہے۔ طالب علموں کو چاہیے کہ وہ اس سہولت سے زیادہ فائدہ حاصل کریں۔ ایک ڈائلاگ بنائیں، پھر دوسرے شخص کے منہ سے کہلوا دیں کہ واقعی طلبہ انٹرنیٹ کا استعمال مثبت طریقے سے کریں اور ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ 2 ڈائلاگ آپ نے بنانے ہیں۔ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ اب میں چلتا ہوں، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ مکالمہ ختم۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے۔